بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہزاروں مشکلات کے حل، ہزاروں ایجادات اور ہزاروں نئے آئیڈیاز ہمیں خوابوں سے ملے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہو یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو جو بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور آپ کو وہ کرنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے خوابوں کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کر لیں گے۔ آپ خوابوں سے کسی بھی سوال کا جواب معلوم کر لیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اس ویڈیو میں کوئی تنتر منتر نہیں بتاؤں گا، بلکہ سائنس پر مبنی معلومات دوں گا، جس سے آپ کسی بھی چیز کے متعلق کوئی نیا آئیڈیا یا پھر کسی کام کا شارٹ کٹ اپنے خواب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ شارٹ کٹ امیر بننے کا ہو سکتا ہے، کالج میں ٹاپ کرنے کا ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اپنے ہی خوابوں میں پتہ چل سکتا ہے۔ دوستو، خوابوں سے بہت ساری ایجادات ہوئی ہیں، خوابوں سے بہت سارے نئے آئیڈیاز آئے ہیں۔ آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جانتے ہوں گے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ وقت ہر جگہ مختلف ہوتا ہے اور وقت میں سفر کرنا یعنی آگے پیچھے آنا ممکن ہے۔ یہ والا کنسیپٹ، یہ آئیڈیا آئنسٹائن نے اپنی خواب میں دیکھا تھا۔ نیل بوہر، جس نے ایٹم کا ماڈل پیش کیا، اس نے بھی خواب میں ہی اس ایٹم کا ماڈل دیکھا تھا۔ آگسٹ کوکلے نے بینزین کا سٹرکچر بھی خواب میں ہی دیکھا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سانپ اپنی دم کو اپنے منہ میں لے کے بیٹھا ہے، جس سے گول رنگ بن رہی ہے، تو اس وقت اس نے بینزین کا سٹرکچر تیار کر دیا۔ اگر آپ سائنس کو ذرا بھی جانتے ہیں تو پیریوڈک ٹیبل آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ دوستو، مینڈلیو کو پیریوڈک ٹیبل بھی خواب میں ہی ملا تھا۔ دوستو، میزائل اور آٹومیٹک گنز کا آئیڈیا بھی ہمیں خواب سے ہی ملا۔ دوستو، میں نے خود کئی کاموں کو حل کرنے کے طریقے اپنے خواب سے سیکھے ہیں۔ دوستو، یہ ساری باتیں میں آپ کو ڈیل کارنیگی کی بک کامیابی کا راز اس سے بتاؤں گا۔ دوستو، کافی دیر پہلے میں نے ایک سب کانشیس مائنڈ والا ویڈیو بنایا تھا۔ یہ کارنامہ وہی سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو مشکلات حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ اس قدر آسان ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کارآمد بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تک جب تک آپ اس کو خود نہ آزما لیں۔ پہلے جس مشکل کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تمام تر معلومات جمع کر لیں، خواہ ان کا حل کرنے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ اور اب آپ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک کوشش کریں۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت خوب، اگر نہیں ہوتے تو گھبرائیے نہیں۔ پھر جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں تو اپنا قلم اور نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں۔ سونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی مشکل کا مکمل جائزہ لیں اور وہ باتیں لکھیں جو مشکل دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اسی خیال کو اپنے ذہن میں گھماتے سو جائیے۔ اور جب آپ صبح کو نیند سے بیدار ہوں گے تو امید ہے کہ حل آپ کے پاس ہوگا، اسے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حل نہ مل سکے تو مایوس نہ ہو، دوسری رات اسی طرح کریں۔ اگر پھر بھی حل نہ مل سکے تو بار بار اس طرح کریں۔ ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس بات کا یقیناً پکا حل مل جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حل جلدی نہیں ملتا۔ میں ایک مدت سے اس طریقے کا استعمال کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ ایک ہفتے کے اندر حل مل جاتا ہے۔ یہ تو تھی کتاب کی باتیں۔ یہ کتاب 50 سال پرانی ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے اور بھی زیادہ ریسرچ کی ہے۔ دوستو، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہم پہ بہت سارے قوانین لاگو ہوتے ہیں، جیسا کہ اسلامیات کو کبھی ریاضی میں رکھ کے حل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اردو کے پریکٹیکل کر رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلامیات کے تھیورم سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کی ہر قسم کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو سوچتے سو جاتے ہیں تو سو جانے کے بعد ہمارا دماغ اس چیز پر ہر قسم کا حربہ اپلائی کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کار خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کار کے بارے میں سوچتے سو گئے، تو سو جانے کے بعد آپ کا دماغ کار خریدنے پر کوکنگ کے الگوریدم لگائے گا، کار خریدنے پر بال کاٹنے کے الگوریدم لگائے گا۔ ایک سیکنڈ میں وہ میرے پاس بیٹھا ہوگا اور اگلے سیکنڈ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایک سیکنڈ میں لاہور ہوگا اور دوسرے سیکنڈ میں اردن ہوگا، اس کے بعد وہ ترکی آ جائے گا، ترکی کے بعد سعودی عربیہ میں چلا جائے گا۔ ہمارا دماغ کی ہر قسم کی لمٹ ٹوٹ جائے گی، ادھر سے ادھر سے ادھر، ہر قسم کا الگوریدم، ہر قسم کا جگاڑ لگائے گا جسے آپ عام حالت میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ سو کے اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں موٹر سائیکل کے متعلق ہزاروں نئے آئیڈیاز آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو آپ کے ذہن میں نہ ہو، تھوڑی دیر بعد آپ کار کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کے ذہن میں اس وقت وہ آئیڈیا آ جائے۔ ہم اٹھنے سے پہلے اپنے خواب کا 90% حصہ بھول چکے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں یاد ہوتا ہے وہ صرف جھلکیاں یاد ہوتی ہیں، خواب یاد نہیں ہوتے۔ یہ ساری کوئی لکھی لکھائی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان پہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں۔ جیسا کہ 2 گروہوں کو لیا جاتا ہے اور ان کو ایک
किस्म की पजल हल करने के लिए दी जाती है। एक ग्रुप को कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पजल को बैठ के हल करें और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है कि आप इस पजल को हल करें और सो जाएं, फिर सो के उठने के बाद इस पजल को हल करें। वो ग्रुप जिसने सिर्फ बैठ के पजल हल करनी थी, सोना नहीं था, उस ग्रुप ने 10 गुना ज्यादा टाइम लिया सोने वाले ग्रुप से। इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। और जो लोग पजल को हल करते करते सो गए थे उनमें से 75% लोग ऐसे थे जिन्हें याद था कि हम ख्वाब में पजल हल कर रहे हैं। कोई तो कह रहा था कि मैं पजल के साथ एक रोड तोड़ रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो ख्वाब में पजल हल करने पर अलग-अलग किस्म के जुगाड़ लगा रहे थे। और जो 25% लोग बाकी बच गए उनको लाशऊरी तौर पर याद था कि हम पजल हल कर रहे थे, क्योंकि वो यकीनन ख्वाब में कर रहे थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ।